صدر سے جو پی ٹی آئی کے وفد کی ملاقات ہوئی ہے، صدر صاحب کوئی رول پلے کر سکتے ہیں اس میں؟ رول پلے کرنی ہے. دیکھو بات سنو، مالی کا کیا کام ہے؟ ہمارے صوفی شاعر نے کہا تھا مالی دا کم پانی لانا پر مشکل لاوے، مالک دا کم پھل پھول لانا لاوے یا نہ لاوے. وہ کر سکتے ہیں بھائی، کوئی بات نہیں. اچھا، ایک چیز ہے جو آپ بھی اٹیمپٹ کرو، میں بھی کرتا ہوں، یہ اپنا بچہ ہے یہ بھی کرتا ہے، تو پتہ نہیں اس کے مقدر میں یہ فیض لکھا ہے، اگر ہے مجھے نہیں پتا، I don't know. بالکل صحیح ہے. اچھا سر، دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں. نواز شریف کی واپسی پر ایک ہائپ کریٹ کی جا رہی ہے کہ وہ پاکستان کے مقبول سیاسی لیڈر ہیں. خدا کا خوف کریں، یہ سوال ہے. لوگ ہنس رہے ہیں اس بات میں، مذاق اڑا رہے ہیں، کیا کریٹ کرنی ہے. وہ بیچارے دیکھو، یہ ویوز آتی ہیں بڑی بڑی سمندروں میں، دریاؤں میں، اب ایک نالی میں کیا طوفان آنا. ہر حرکت ان کی فضول ہے. ایک ان کی میڈیا پالیسی بنائی ہے کہ کوئی یوٹیوبر کوئی چینل نہیں بنا سکتا، یہی بنا کے ریلیز کریں گے. اس کا مطلب ہے اس میں ٹیمپرنگ ہوگی، 2 نمبری ہوگی، چلاکی ہوگی، ہیرا پھیری ہوگی. اچھا، پھر اسی طرح اب ایک اور اٹھا ہے، پتہ نہیں کس نے اس کو پٹی پڑائی، کہ فرشتے بنائیں گے جو جائیں گے. کیا اوقات ہے تم لوگوں کی؟ اصل بات جو مرضی کرے، امیر مقام ادھر سے لے آئے گا، کوئی سندھ سے کوئی 4 پیسے پوسے دے کے دہاڑی باز یہ پکڑ لیں گے. ٹھیک ہے، سوشل میڈیا پہ بھی چل رہا ہے، پتہ نہیں کس چیز پہ کیا لگایا ہوا ہے. اچھا، یہ اب دامے درمے سخنے، مطلب جو ہر اعتبار سے یہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن تیرا لٹیا شہر بھمبور سسی بے خبر، ان کا سیاسی مستقبل جگاڑ لگا لیں. وزیر اعظم بننا کیا اوقات ہے وزیر اعظم کی اس ملک میں؟ چھتر ہی کھاتے رہے ہیں نا وزیر اعظم. اچھا، وہ بھی ہیں جو اس ملک میں داخل ہی نہیں ہو سکتے. شوکت عزیز وہ وزیر اعظم نا، وہ بڑا سوٹ شوٹ پا کے پھرتا پھرتا تھا، وہ پاکستان میں گھس نہیں سکتا. اسی طرح معین قریشی صاحب تھے جی، ہمارے میرے تو بڑے بھائیوں کی طرح سرورس وغیرہ، ان کے بڑے قریبی دوست ہیں، ان کے وہ بڑے بھائی تھے بلال قریشی صاحب کے. تو کیا ہے وہاں جائے گا، پھر پتہ نہیں سال بعد 2 سال بعد اگر کو آ بھی جاتا ہے چھتر پڑیں گے، کھلانے ہوں گے. تو وہی تو بات کرتے کرتے آپ کا سوال ہی بھول گیا. کیا کہا تھا؟ سوال یہ تھا کہ ایک ہائپ کریٹ کی جا رہی ہے کہ کیسے پاکستان کا مقبول ترین لیڈر ہے. خدا کا خوف کرو، پاکستان کا موسٹ ہیٹڈ لیڈر. تو گلیوں میں بچے نعرے مارتے پھر رہے ہیں، میاں دے نعرے بجن گے تو ووٹر سارے بجن گے. کیا ہے یہ؟ صحیح، کوئی اوقات نہیں، کوئی حیثیت نہیں، جلسیاں ان کی وہ ناکام. اب یہ میڈیا کا جی ہمیں کوئی براہ راست کوریج نہ کرے، نہ کوئی یوٹیوبر، نہ کوئی چینل کرے. اچھا، پھر وہ لاد کے لاؤ. وہ زبیر ان کا جو تھا پہلے گورنر، اسد عمر کا بھائی، وہ کہہ رہا تھا جی وہ سندھ سے بھی ہم لے کے جائیں گے، امیر مقام کو ٹاسک دیا ہوا ہے، موٹر سائیکل بٹ رہے ہیں. کیا ہے یہ؟ ذلت، ایک ڈیسپریٹ اٹیمپٹ ہے. وہ ان کا حق ہے. پاکستان نام کا بٹیرا ان کے پاؤں کے نیچے لایا. یہ دنیا کے دولت مند ترین لوگوں میں شامل نہیں ہے. اس ملک کو یہاں تک پہنچانے میں ان لوگوں کا بنیادی رول ہے. اس ملک کا سیاسی کلچر انہوں نے برباد کیا، اس ملک کے سیاسی ورکر کو انہوں نے کرپٹ کیا، جرنلزم کو انہوں نے کرپٹ کیا، دفافہ جرنلزم انہوں نے جایا، عدلیہ پہ انہوں نے حملے کیے، چھانگے مانگے انہوں نے انٹروڈیوس کرائے. 60 سال کے پٹواری بھرتی اپنا ووٹ بینک بنانے کے لیے. وانٹڈ لوگ تھے جو وہ پولیس میں بھرتی، انہوں نے کچھ چھوڑا کچھ انہوں نے. جانے تو سریں آپ دیکھو، ہندوستان کا بھی پولیٹیشین بڑا کرپٹ ہے. کسی ایک کا بھی سنا ہے کہ 3 بار وزیر اعظم رہا ہے، کوئی کسی کو شرم حیا نہیں ہے، کیا فیلڈ میں بیٹھا ہے. اچھا، ہو گیا اسمبلی میں کیا کہتے ہیں، یہ ہے وہ ذرائع وزیر اعظم جناب اسپیکر. تو کیا بدے ہیں یہ؟ بالکل. ہم آج کل جتنی یہ ڈیسپریٹ حرکتیں کر رہے ہیں وہ صرف اس لیے ہے کہ ان کو پتا ہے کہ پہلے کچھ نہیں ہے، ایک اٹیمپٹ ہے، وہ کر کے دیکھ لیں. اچھا، اور اگر غیر مقبولیت کا لفظ نہیں میں استعمال کروں گا، میں نفرت کا کروں گا. اتنی زیادہ عوامی نفرت کا شکار اگر یہ اقتدار میں آ جاتا ہے تو پھر اللہ ہی حافظ. چلیں. اچھا، یہ بتائیں کہ آپ نے محمد زبیر کا نام لیا، امیر مقام کا نام لیا، یہ تو ہیں چلو ان کے بندے. سرکاری مشینری کا بھی بے دریغ استعمال ہو رہا ہے. کیا یعنی نواز شریف کو نوازنے کا کوئی پلان ہے؟ یار مجھے نہیں پتا نوازنے کا. مجھے
دلچسپی صرف ایک چیز سے ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے رہنے والے بدنصیب جو لوگ ہیں، جو رعایا ہیں، شہری نہیں بن سکے 75 سال میں، ان کو نوازنے کا پروگرام ہے یا نہیں ہے؟ صحیح. ادروائز کیا کئی ٹٹپنگی آئے، کئی گئے، کیا اوقات ہے یار. بے نظیر بھٹو جیسی لیڈر، خاندانی بیک گراؤنڈ اس کا ہے. بھٹو کی بیٹی شاہ نواز کی پوتی، شی واز شاٹ. لیاقت علی خان کو کیا ہے یہ کیونکہ اس زمانے میں تو پھر کوئی شرم بھرم تھا. یہ تو دیہڑی بات سے لوگ ہیں. اب اتنے سال سے ان کی دیہڑیاں ٹوٹی ہیں، بیچ میں ایک پیچ 16 مہینے کا ہے، اس میں یہ ذلیل و خوار ہو گئے. جھوٹ یہ بولتے ہیں کہ ہم نے اپنی سیاست تباہ کر دی. ایک تو یہ بھی اعتراف ہے، جو سیاست تباہ کر دی ہم نے، ریاست تم ہمیں لگتے ہو. مجھے نہیں چاہیے ایسا پاکستان جو تم نے بچانا ہے. تو خدا کا خوف کریں. ہم نے اپنی ریاست بچانے کے لیے تم بچانی ہے سیاست کو. تم اپنی اوقاتیں دیکھو، اپنی حیثیتیں دیکھو. تم نے کیا بچانی ہے؟ مجھے کسی غیر انسانی مخلوق کے ہاتھوں اگر میں کسی کشتی میں سوار ہوں، وہ ڈوبتی ڈوب جائے، میں نہیں چاہوں گا اس کا مجھ پہ یہ احسان ہو. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. قدم قدم پہ جھوٹ بول رہے ہیں. اب یہ جو ٹوپی ڈرامے رچا رہے ہیں سارا. بہرحال اگر کوئی جگاڑ لگتا ہے تو پھر بہت بڑا بگاڑ ہے جس کا انتظار کرتا ہے. یہ چلے گا نہیں کام. جعلی ہوگا، مصنوعی ہوگا، جھوٹا ہوگا. لوگوں کے اندر نفرت مزید بڑھے گی. اپنی ریاست کے ساتھ ان کی لا تعلقی میں اضافہ ہوگا. الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے وہ تو نجوم نہیں بتا سکتا میں. بالکل صحیح ہے. یہ پی ٹی آئی شکوہ کر رہی ہے کہ ان کو دیگر سیاسی جماعتوں کی طرح سیاسی سرگرمیوں کے مواقع نہیں مل رہے. کیا پی ٹی آئی کو ریلیف ملنے کا کوئی امکان ہے؟ دیکھیں، میں یہ نہیں کہتا کہ امکان ہے یا نہیں ہے. پاور پلے ہے، پاکستان جیسا ملک ہے، انہونیوں کی سرزمین ہے. اندازہ لگاؤ جو بندہ مجرم ہے اس کو آ کے ایسا ریلیف مل گیا، ٹھیک ہے. تو پاکستان اینی تھنگ کین ہیپن. تو آپ اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے، قطعاً نہیں کر سکتے. اور ایک بات یاد رکھنا، ہمارے بزرگ یہ کہا کرتے تھے کہ آتاں سرا نال جاندی ہیں. اس سے بھی بڑھ کے، اس سے کہیں بڑھ کے حضور نے ایک بار فرمایا تھا کہ اگر مجھے کو کریڈیبل آدمی کہہ دے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے سرکہ ہے، میں مان جاؤں گا. لیکن اگر وہی بندہ مجھے یہ کہے فلاں نے اپنی عادت چھوڑ دی، وہ نہیں. یہ بددماغی، انتقام، حساب برابر کرنا ساری تاریخ ہے نواز شریف کی. نہ اس نے اس سے باز آنا ہے. تو ظاہر ہے ان کی اتنی دیہڑیاں، اتنے انسان بے روزگار کر رہے ہیں اتنے سالوں سے. بیچ میں 16 مہینے کا اچھا پیچ ہے، جائیدادیں ریلیز ہو گئی ہیں، دیہڑیاں لگ گئی ہیں، کیسز ختم ہو گئی ہیں. وہ سارا وجہ دیکھو تماشا ہے. یہ تماشا گاہ ہے، یہ بزکشی کا میدان ہے. پاکستان ابھی تک پاکستان نام کی تو کوئی چیز موجود نہیں ہے. نام رکھنے کا کیا ہے؟ جڑے کا نام آپ ٹارزن رکھ دو تو میں کیا کر سکتا ہوں. بالکل صحیح ہے. ابھی آپ نے ذکر کیا کہ نواز شریف کو ریلیف دیا ہے عدالتوں نے. اعتزاز احسن صاحب نے کہا ہے، کل ہی میں سن رہا تھا، کہ اگر کوئی عام آدمی ہوتا تو وہ عدالت کی بجائے تھانے میں سرنڈر کرتا اور اسے ڈنڈے مارتے ہوئے جیل کے اندر بند کرتا. اس سے بھی بڑی بات کی ہے اعتزاز احسن صاحب، پاکستان کے نامور ترین وہ قانون دان ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے جی یہ ریلیف کسی ملزم کو مل سکتا ہے، یہ تو مجرم ہے. بالکل ختم ہو گئی بات. جیسے آگے بھی کچھ بالکل صحیح. اسٹیبلشمنٹ اور دوسری سیاسی جماعت مفاہمت کے لیے رابطے کرنا شروع کر دیے ہیں. صدر سے پی ٹی آئی وفد ہوئی. نگران وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی سے شفقت محمود نے ملاقات کی. اس مفاہمت اور ڈائلاگ کا کوئی نتیجہ نکل سکتا ہے؟ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ شفقت محمود نے ملاقات نہیں کی، وہ گئے تھے جی. اور ان سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ خود مولانا فضل الرحمان نے اس کی طرف اشارہ کیا. تو یہ سچویشن ایسی ہے کہ میں نہیں جانتا کہ الٹیمیٹلی
where the buck is going to stop, کس نے فیصلہ کرنا ہے، اس کا ذہنی ساخت، اپروچ، سوچ، یہ وہ کیسی ہے ان لوگوں کی. میں صرف ایک بات کر سکتا ہوں، یہ ضروری نہیں ہوتا ہر سوال کا جواب دینا، اور میں تو بالکل ہی اگلے خود نہیں ہوں. میں صرف اس پہ یہ کامنٹ کر سکتا ہوں کہ جو لوگ بھی یہ بات کر رہے ہیں، میں نے اپنے سما کے پروگرام میں یہ بات کی ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے جو حوالہ دیا ہے وہ اسی طرح کا، وہ کسی پاکستانی سیاستدان سے کہیں بڑھ کے ایک مدبر کا بیان کرتا ہے. اچھا، یہ کسی بار ملک ہے تو ہم ہیں، ملک نہ بھی ہو تو بندے رہتے ہیں. یہ اس طرح کے کلیشز میں بلیو نہیں کرتا. اور پھر جن کی اولادیں جائیدادیں اور جن کے پاس وسائل ہیں وہ کہیں اور چلے جائیں گے. وہ سب سارے پاکستانی پاکستان میں تو نہیں جا رہے، جو باقی ہیں وہ جانے کی تلاش میں. اس لیے یہ بات نہیں، اصل بات یہ ہے کہ جنم بھومی ہوتی ہے، آپ کے بزرگوں کی قبریں ہوتی ہیں، آپ کی ایک اٹیچمنٹ ہوتی ہے. میں آج بھی جب نہر کے اوپر سے نہر کی سائڈ سے گزرتا ہوں تو مجھے اپنے ہاسٹل ڈیز، چونکہ میں 4 سال ہاسٹل نمبر 1 میں رہا، اپنا نیو کیمپس، تو ایک اٹیچمنٹ ہوتی ہے. تو اگر اس دھرتی کے ساتھ، دھرتی ماں، یہ کانسیپٹ کوئی ہمارا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں دھرتی ماتا، ہم کہتے ہیں مادر وطن، اور گورا کہتا ہے مدر لینڈ. تو یہ حقیقتیں ہیں زندگی کی. ماں یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مس یونیورس ہو، جی، ماں جیسی بھی ہو اس سے بندے کو محبت ہوگی تو اس ملک کے لیے بہتر ہے. موٹی بات میں اصل میں جو کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ کوئی مل بیٹھ کے اگر کوئی صورتحال نکالی جائے اس میں ملک کی بہتری ہوگی. ورنہ یہ کشتی جو اس وقت بھنور میں ہے، یہ مجھے اس بھنور سے نکلتی دکھائی نہیں دیتی. بھنور کی نوعیت بدل جائے، سائز بدل جائے، لیکن معاملات نہیں سنبھلیں گے، نہ ہی بدلیں گے، نہ اقتصادی نہ سیاسی.